वेलकम बैक। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। वजीर आजम हाउस में तुर्क सदर के एहसास में दिए गए सराहने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला, अगर मिला तो पढ़ूंगा नहीं, अगर कोई खत ऐसा आया तो उसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तीसरा खत लिखे जाने की खबर सामने आई थी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, दोनों ममालिक के वज़राए तिजारत और मुतालिका अफसरान समेत आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान 21 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। ये दस्तखत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर ने किए। बाद अज़ां दस्तावेज़ात का तबादला भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनका दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं और दोनों कौमें यकसा तारीखी, मजहबी और सकाफती अक़दार की हामिल हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर तय्यब एर्दोगान ने पाकिस्तान में सैलाब के दौरान मुतासरीन दिल खोल कर मदद की, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं, जबकि मसला कश्मीर और गजा के मामले पर पाकिस्तान और तुर्किया का मौक़िफ़ यकसा है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है और उन्हें यहाँ आकर बेहद खुशी हुई है। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अल्लामा इकबाल की शायरी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। तय्यब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया अजीम कौमें हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया है। तय्यब एर्दोगान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदे किए गए, जिनमें तिजारती, इक्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी जा रही है और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में मुख्तलिफ तिजारती उमूर पर गुफ्तगू भी हुई, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान $5 अरब के तिजारती हजम पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, तुर्किया इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत करता है। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। तुर्किया के सदर का तैयारा नूर खान एयरबेस पर उतरा, जहां सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार समेत वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम मौजूद थे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर की आमद पर उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि रिवायती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने उनको खुशामदीद कहा। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने उनका फ़ज़ाई इस्तकबाल किया और उनके जहाज़ को हिसार में इस्लामाबाद लाया गया। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। मेहमान सदर के वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शाहरे दस्तूर पर सुर्ख और सब्ज़ हिलाली पर शब लहराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद के मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए, उनके एजाज़ में सलामी भी दी गई। तुर्क सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के इहाते में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से वज़रा का तारुफ करवाया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की और उन्हें खुशामदीद कहा। उसके अलावा तुर्क सदर को F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने फ्लाई पास्ट पेश करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल एमना उर्दवान से मुलाकात हुई। मरीम नवाज ने पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने खातून अव्वल तुर्किया के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खित्तों में हो। सुथरा पंजाब पॉलिसी नहीं, ये अज़्म और विजन है। इस प्रोग्राम में रोजगार में इजाफा, मईशत भी मुस्तहकम होगी। मरीम नवाज ने मजीद कहा, वज़ीर आला पंजाब का ओहदे का हल्फ उठाते ही अज़म किया कि सूबे का हर शहर, हर गांव बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक साफ सुथरा होना चाहिए। हम दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों की खूबसूरती और सफाई को देखकर हैरान होते हैं। पंजाब के अवाम भी इसी मयार के मुस्तहिक हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सेक्टर F8, F9 इंटरचेंज को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन के नाम से मंसूब कर दिया। इस हवाले से तुर्किया के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़्क़दा सादा और पुरवकार तकरीब में शिरकत की। तुर्क सदर ने रजब तैयब एर्दोआन इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। मज़कूरा इंटरचेंज को जिना एवेन्यू और आगा शाही एवेन्यू के संगम पर हाल में ही रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियत कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कल आर्मी चीफ और विफाकी और सूबाई हुकाम दौरे के दौरान GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबे और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लेंगे। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज का इफ्तिताह भी शामिल है। दौरे के दौरान शुरका को GPI की ज़रई तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात का मॉडल फार्म्स के दौरे का भी एहतमाम किया गया है। पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में तैयार किए गए मॉडल फार्म्स किसानों को जदीद ज़रई तकनीकियों से रोशनास कराएंगे। आर्मी चीफ और विफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से GPI के ज़रई तरक्याती मंसूबों को मजीद फरोग मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की का किरदार अहम है और इसके लिए SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स देते हुए कहना था कि 9 मई को हद हो गई, आपको बुनियादी हुकूक अब याद आए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ, जिस पर सलमान अकरम राजा जवाब गोल कर गए और कहा कि जी मैं इस पर अदालत को बताता हूं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बेंच की जानिब से भारत में कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपील का हक देने का सवाल हुआ था। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात जजेस करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ संजीदा नौइयत का केस होने पर मुकदमा आजाद फोरम को रेफर कर सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। ये गैर जरूरी बहस है, आप वक्त जाया कर रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ज़ेरे समाअत अपीलों में कलअदम शुदा दफात बहाली की इस्तदा की गई है। कानून की शिकों का जायजा लेना है तो आलमी कवानीन को भी देखना होगा। सलमान साहब, अगर दफात कलअदम ना होती तब दलाइल गैर मुतल्लका हो सकते थे, अब नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि केस में असल सवाल है कि मौजूदा निजाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये तो कानून साजों का काम है, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा, एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम इससे अलग कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी अब जुमे को होगी। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हल्फबरदारी आज होना थी, लेकिन रात ताखीर से जजेस की तकर्रियों को नोटिफिकेशन जारी होने के सबब हल्फबरदारी तकरीब नहीं हो सकी। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तैनात होने वाले जजेस ताखीर से नोटिफिकेशन जारी होने के सबब नहीं पहुंच सके।
دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی تخریبی کارروائیاں بے نقاب، بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے پرامن علاقوں میں بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر نہتے شہریوں پر بلا اشتعال فائرنگ اور تخریبی سرگرمیاں کوئی نئی بات نہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ان کارروائیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت ایل او سی پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال کے ذریعے تخریب کاری کی کوششیں کر رہا ہے۔ 2016 کے بعد سے ایل او سی پر بھارتی ای آئی ٹیز نصب کرنے کے 54 واقعات رپورٹ ہوئے۔ چکوٹھی، نیزا پیر، چیرکوٹ، رک چکری، دیوا بٹل، کوٹ کوٹیرا اور دیگر علاقوں میں بھارتی ای آئی ڈیز کے ملنے اور دھماکوں کے واقعات میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد معصوم شہری زخمی اور شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی تخریب کاریوں پر شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ٹریفک مسائل اور روڈ حادثات پر اہم اجلاس ہوا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن، وزیر بلدیات سعید غنی، وزیر ایکسائز مکیش چاولہ، وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی شرکت۔ اجلاس میں میئر کراچی مرتضی وہاب، سیکریٹری انرجی مصدق خان، پرنسپل سیکریٹری آغا باصف، آئی جی پولیس غلام نبی میمن، کمشنر کراچی حسن نقوی، سیکریٹری ایکسائز سلیم راجپوت، سیکریٹری قانون علی احمد بلوچ اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہر میں بڑھتے ہوئے روڈ حادثات پر بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ایکسائز، بلدیات، ٹریفک، پولیس اور ضلع پولیس کو آئی جی پولیس کے ذریعے ہدایت دی۔ مراد علی شاہ نے گاڑیوں کی فٹنس اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے۔ سندھ حکومت نے ہیوی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ہیوی وہیکل ٹریفک کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن نے ہیوی گاڑیوں کے حوالے سے ڈیڈ لائن دے دی، کہا کہ 30 دن کا وقت ہے، ہیوی گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا لیں۔ گاڑیوں کی فٹنس سے متعلق اقدامات کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکل سے ہیوی گاڑی تک کسی کو فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی رکھنا ہوگا۔ شرجیل میمن نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کسی گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو وہ سڑک پر نہیں چل سکتی۔ بار کوڈ کے ساتھ واٹر ٹینکر کی فٹنس کو بھی چیک کیا جائے گا۔ جس واٹر ٹینکر کے پاس بار کوڈ نہیں ہوگا اسے روک لیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے کراچی کے صارفین کو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بڑے ریلیف سے محروم کر دیا کہ الیکٹرک صارفین کو مزید 5 ارب 44 کروڑ روپے کا فائدہ منتقل نہ ہو سکا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیپرا نے کراچی کے صارفین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بڑے ریلیف سے محروم کر دیا گیا۔ نومبر کی ایڈجسٹمنٹ میں 5 روپے کمی بنتی تھی، لیکن 1 روپے 23 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی کہ الیکٹرک صارفین کو مزید 5 ارب 44 کروڑ روپے کا فائدہ منتقل نہ ہو سکا۔ ممبر ٹیرف نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کو پورا ریلیف نہ دینے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کی نومبر کی ایڈجسٹمنٹ میں 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست تھی۔ کے الیکٹرک کے لیے نومبر کی اصل ایڈجسٹمنٹ 5 روپے فی یونٹ کمی بنتی ہے۔ ممبر ٹیرف نیپرا نے کہا کہ نومبر کی 5 روپے کی ایڈجسٹمنٹ سے کے الیکٹرک صارفین کے لیے 7 ارب 21 کروڑ 50 لاکھ روپے کا فائدہ بنتا ہے۔ پینڈنگ کاسٹ میں 5 ارب 44 کروڑ روپے کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے 5 ارب 44 کروڑ روپے کمی کا فائدہ نہیں روکنا چاہیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دائر 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں دار اختیار سماعت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل کو 20 فروری کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ فیصلہ جسٹس چودھری محمد اقبال نے سنایا، جنہوں نے گزشتہ روز درخواست گزار کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے پیش کیے اور موقف اختیار کیا کہ ڈسٹرکٹ جج کو 10 ارب روپے کے ہرجانے کے دعوے کی سماعت کا اختیار نہیں، کیونکہ وہ صرف 5 کروڑ روپے تک کے دعوے کی سماعت کر سکتا ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ قانون کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹ کے دائرہ اختیار کی تشریح اعلیٰ عدالتوں نے کی ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہی ڈسٹرکٹ کورٹ کو سماعت کے لیے نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ ڈسٹرکٹ جج کو اس حد تک عزت کیس پر سماعت سے روکا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے سندھ میں پارٹی قیادت تبدیل کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلایا، جس کی تصدیق وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ حکام کی جانب سے کی گئی۔
بانی پی ٹی آئی نے سندھ کی پارٹی قیادت کی تبدیلی کی ہدایت دی ہے، جس کے بعد کراچی میں عالمگیر خان کو پارٹی کی اہم ذمہ داری سونپے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی نے کنور شوذب اور عالیہ حمزہ کو سیاسی کمیٹی میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے نکلے جانے کے بعد شیر افضل مروت نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی سے بے دخلی کے فیصلے کو قبول نہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ شیر افضل مروت کے ایکس اکاؤنٹ پر موجود ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ان افراد نے ناانصافی کی ہے جو مجھے شروع سے ناپسند کرتے تھے۔ میرا ایسے لوگوں سے جھگڑا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں ایسے اذیت دینے والوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے پارٹی کے اندر کبھی کسی گروپ کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ خان کو اپنا گروپ لیڈر مانا ہے۔ میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا جاری بائیکاٹ ختم کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت نے لکھا کہ میں خان صاحب کے نظریات کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے لیڈر رہیں گے۔ میں اس کی پوزیشن اور اس حقیقت کو سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس معلومات تک محدود رسائی ہے اور اس حقیقت کو کہ وہ سازشوں کے گھیرے میں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو ڈوزیئر ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کی ایک اور کوشش ہے۔ کوئی جماعت عالمی مالیاتی ادارے میں اپنے ملک کے خلاف لابنگ نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کا خط پاکستان کی معاشی خود مختاری پر براہ راست حملہ ہے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ پی ٹی آئی قومی بحران سے ہی نہیں اپنی سیاست چمکاتی ہے۔ قوم کو پی ٹی آئی کے بار بار دہرانے والے طرز عمل کو پہچاننا ہوگا۔ جب پاکستان ترقی کی راہ پر آتا ہے، پی ٹی آئی تخریبی عنصر کے طور پر سامنے آتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں پیپلز پارٹی کو جواب جمع کرانے کے لیے 12 مارچ تک کی مہلت دے دی ہے۔ ممبر سندھ اسمبلی نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران وکیل پیپلز پارٹی ساجد تنولی نے موقف اختیار کیا۔ پارٹی چیئرمین امریکہ میں ہیں اور سینیٹر فاروق ایچ نائک اپنی سینیٹ کی مصروفیات کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں، اس کے لیے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دی جائے۔ ممبر سندھ نثار درانی نے نشاندہی کی کہ پیپلز پارٹی نے 6 جنوری 2021 کو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے تھے۔ ان کے انتخابات 4 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ 4 سال میں الیکشن نہ کرانے پر شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے۔ ممبر پنجاب نے استفسار کیا کہ جواب جمع کرانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، جس پر وکیل پیپلز پارٹی نے مزید 1 ماہ کی مہلت کی درخواست کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 12 مارچ تک جواب جمع کرانے کا وقت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سوابی کے علاقہ یار حسین سڑاچینہ میں باپ نے 4 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق قتل کیے جانے والوں میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ابتدائی طور پر واقعہ گھریلو جھگڑوں کی بنیاد پر پیش آیا۔ بچوں کی عمریں 2 سال سے 12 سال کے درمیان تھیں۔ پولیس کے مطابق بچوں کی ماں ناراض ہو کر مہکے گئی اور جائے وقوع سے شواہد جمع کر لیے گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو اتنا ہی شوق ہے تو اسرائیل کو نیو یارک یا واشنگٹن کے ارد گرد بسا دیں۔ لاہور منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر امریکی صدر ٹرمپ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطینی بچوں کو بھی سنائپر سے قتل کیا۔ اسرائیل نے جو کچھ بھی فلسطین میں کیا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا، حماس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے مزاحمت کی۔ جو نقصان فلسطین کا ہوا، تاوان کی صورت میں امریکہ اور اسرائیل کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں شہر قائد کی، جہاں 2 مختلف حادثات میں ڈمپر اور مسافر بس تیز رفتاری کے باعث سلٹ گئے۔ شہر قائد میں راشد منہاس روڈ پر تیز رفتار ڈمپر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر پیڈیسٹرین برج سے ٹکرا گیا۔ دوسرے حادثے میں سائٹ ایریا میں ایک مسافر بس سلٹ گئی۔ حادثے کے دوران ڈمپر کا ڈرائیور زخمی ہوا، جبکہ اس کا کلینر اور مسافر بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع سے فرار ہو گئے۔ حادثے کے نتیجے میں پیڈیسٹرین برج کو بھی نقصان پہنچا۔ سائٹ اے کے علاقے حبیب چورنگی سے نازم آباد کی طرف جانے والی ایک تیز رفتار مسافر منی بس بھی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ پولیس اور ایدی کے رضاکار فوری طور پر موقع پر پہنچے۔ ایدی حکام کے مطابق اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی میں تیسرے رنگا رنگ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ طلباء کے ساتھ اساتذہ نے بھی مقابلوں میں حصہ لیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بابا گرو نانک فیسٹیول میں کھیلوں کا میلہ سج گیا۔ اسپورٹس فیسٹیول کے افتتاح پر شمع روشن کی گئی۔ رسہ کشی، نیزہ بازی اور کرکٹ کے مقابلوں میں طلباء کے ساتھ اساتذہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریب میں گھوڑا ڈانس بھی پیش کیا گیا۔ طلباء نے بھی خوب بھنگڑے ڈالے۔ مقررین نے کھیلوں کے مقابلے کو طلباء کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے اہم قرار دے دیا۔ کھیلوں کا یہ میلہ 4 روز تک رونقیں بکھیرتا رہے گا۔ امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک سے سکھ یاتریوں کے 172 رکنی وفد نے گورا دوارا جنم استھان ننکانہ صاحب کا دورہ کیا۔ سکھ یاتری جتھا لیڈر ڈاکٹر سردار پربندر سنگھ کی قیادت میں گورا دوارا جنم استھان پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مختلف ممالک سے آئے سکھ یاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی اور گورا دوارا جنم استھان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ سکھ یاتریوں کی آمد پر سیکورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے۔ سکھ یاتریوں نے گورا دوارا جنم استھان آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، جبکہ قیام اور سیکورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ معروف ترقی پسند احساس انقلابی شاعر اور دانشور فیض احمد فیض کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ انہیں علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ انسانی حقوق کے علم بردار اور اردو کے احساس شاعر فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف ساری زندگی جدوجہد کی۔ کئی بار قید ہوئے اور جلا وطنی بھی کاٹی، لیکن حق کی گوئی سے ترک نہ کیا۔ فیض احمد فیض نے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی۔ احساس انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی فلم انڈسٹری کے لیے خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ ان کا کلام محمد رفیع، ملکہ ترنم، نور جہاں، مہدی حسن اور جگجیت جیسے نامور گلوکاروں کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے درجنوں فلموں کے لیے غزلیں، گیت اور مکالمے بھی لکھے۔ اپنی شاعری کے ذریعے اردو زبان کو بین الاقوامی سطح پر سربلند کیا گیا۔ انہیں علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ فیض احمد فیض واحد ایشیائی شاعر تھے جنہیں لینین پیس ایوارڈ بھی نوازا گیا۔ فیض احمد فیض نے ثابت کیا کہ حق کی گوئی کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ ہر خطے اور زمانے کے لیے ہوتی ہے۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے، سہ ملکی سیریز میں جنوبی افریقہ کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، پاکستان کے 3 کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ فیلڈنگ اور بالنگ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں نے 2 مختلف واقعات میں جنوبی افریقہ بیٹر سے الجھنے کی کوشش کی تھی۔ پی سی بی نے شاہین آفریدی پر میچ فیس کا 25% جرمانہ عائد کیا ہے، کیونکہ شاہین جان بوجھ کر بلے باز میتھیو بریٹر کے راستے میں آ گئے تھے اور انہیں رن سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ سعود اور متبادل فیلڈر کامران پر ان کی میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹمبا باما کے قریب جشن منایا تھا۔ تینوں کھلاڑیوں نے اپنے رویے پر معذرت کرتے ہوئے جرمانہ قبول کر لیا ہے۔ جنوبی افریقہ کو شکست دے کر پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بھارت پہلے اور آسٹریلیا تیسرے نمبر پر ہیں۔ آئی سی سی ون ڈے ٹیم رینکنگ میں پاکستان ٹیم 111 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی۔ آسٹریلوی ٹیم اتنے ہی پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بھارتی ٹیم 119 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ نیوزی لینڈ 102 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے، جنوبی افریقہ 99 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ اور اب یہ جانیں کہ ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی آمد کے بعد آج بھی دنیا کے کروڑوں افراد کے زیر استعمال ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں نوع انسانیت کے لیے ریڈیو بھی ایک حیرت انگیز ایجاد سمجھی جاتی تھی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہر سال 13 فروری کو عالمی ریڈیو ڈے منایا جاتا ہے۔ آج ریڈیو کی ایجاد کو 114 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2012 میں ریڈیو ڈے منانے کے فیصلے کو نافذ کیا، جس کے بعد یہ دن منایا جانے لگا۔ دلچسپ طور پر آج بھی ریڈیو ابلاغ عامہ کے مؤثر ترین ذرائع میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قدیم دور میں ریڈیو کا سائز بڑا ہوا کرتا تھا، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ریڈیو موبائل فونز میں شامل کر لیا گیا۔ موجودہ دور میں ریڈیو کے صارفین اپنے موبائل پر صرف ایک ہینڈز فری لگا کر اپنی پسند کا چینل سن سکتے تھے، جہاں فلمی گیتوں سے لے کر تازہ ترین خبروں تک ہر من پسند نشریات دستیاب تھیں۔ اگر لوگ خبریں سننے کے لیے بھی ریڈیو کا استعمال پسند کرتے ہیں، حیرت انگیز طور پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹی وی تقریباً ہر انسان کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، جس کی آمد کے بعد ریڈیو کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ضرور ہوئی ہے، تاہم وقت نے ثابت کیا کہ بے شمار لوگ آج بھی
टीवी देखने के बजाय रेडियो सुनना पसंद करते हैं। आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 44,000 रेडियो स्टेशन अपने 5 अरब सामीन के लिए आज भी 24 घंटे नशियात पेश कर रहा है, जो दुनिया की मजमूई आबादी के तकरीबन 70% अवाम के ज़ेरे इस्तेमाल है। रेडियो का इस्तेमाल कम होने के बजाय बढ़ रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTA न्यूज़ के साथ रहिए।